بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگو، تراویح کی دعا کے سلسلے میں دو تین فیکٹ، دو تین سچائیاں، دو تین حقیقتیں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنا ہے ہم کو۔ دیکھو، اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ جب تراویح کی نماز 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو ہر 4 رکعت پر کچھ دیر بیٹھتے ہیں، امام صاحب بھی، تراویح پڑھانے والے بھی، اور سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو تسبیح تراویح کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تراویح کی دعا بھی کہتے ہیں۔ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں ہمارے سامنے کی دیوار پر کئی جگہوں پہ تراویح کی دعا کے نام سے اس کو لگا دیا جاتا ہے، تسبیح تراویح کے نام پر۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں دو تین باتیں آج سمجھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو تسبیح تراویح ہے، 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ضروری ہے، ایسا کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے۔ اچھے سے سمجھیں اس کو، ذرا ذہن کو وسیع کر کے میری باتوں کو سمجھنا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ 4 رکعت تراویح جب ہو جاوے تو ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر یہ پڑھے، سب پڑھیں یا ایک پڑھے اور سب سنیں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض اللہ والوں نے، بعض بزرگوں نے، بعض محدثین نے، بعض فقہا نے اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح پر مشتمل بہت سی روایتوں میں کچھ الفاظ جو آئے تھے، کچھ عبارتیں آئی تھی، ان کو اس تسبیح میں جمع کر دیا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی پاکی، اللہ کی بزرگی پر مشتمل یہ کلمات ہیں جو مختلف روایتوں میں آئے ہیں، اور ان کو جمع کر دیا کسی نے۔ اب اگر کوئی شخص 4 رکعت تراویح پر، ترویحہ جس کو کہتے ہیں، اس پر اگر اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ذکر پر مشتمل یہ کلمات ہیں، تو کوئی حرج نہیں پڑھے تو۔ لیکن یہاں اصل غلط فہمی کیا ہے میرے دوستو، کہ اس کو پڑھنے کو لوگ ضروری سمجھنے لگے، بلکہ اگر پڑھنا کسی کو نہیں آتا تو ایک آدمی زور سے پڑھتا ہے، سب سنتے ہیں، تب تک سب خاموش بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو خاموش رہ کر سنتے ہیں وہ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ خود بھی تو کچھ ذکر کر سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہم کو تسبیح تراویح نہیں آتی، تو اگر نہیں آتی تو آپ اس وقت درود شریف پڑھ لیں، آپ اس وقت تیسرا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، آپ اس وقت قرآن کریم کی جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، کچھ بھی ذکر کر لینا، اپنے یعنی تر و تازہ ہو جانا، یہ ہے، اس کا حکم ہے۔ آپ کو یہ تسبیح نہیں آتی تو کیا ہوا؟ اب بہت سے علاقوں میں اس کو پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، ایک آدمی پڑھتا ہے، سب سنتے ہیں غور سے، یہ کہاں سے لائے ہم؟ اور اس میں اتنا غلو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ پڑھے یا کسی مسجد میں ایسا نہ پڑھا جائے نا تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا غلو ہے میرے دوستو۔ خاموشی سے آپ کو یاد ہے تسبیح تراویح تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہے آپ کچھ بھی ذکر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ نہیں آتا، آپ وہی ذکر کر لیں، اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرنا ہے، اور وہ بھی صرف مستحب ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی آپ کہو گے بھائی اتنی سی بات کے لیے آپ نے کلپ ریکارڈ کروا دی۔ میرے دوستو، دراصل مسئلہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو شریعت میں مستحب کے درجے میں تھی، یہ بہت سی چیزیں تو وہ تھی کہ ان سے افضل بھی ذکر موجود ہے، پھر بھی دوسرے ذکر کو اتنا لوگوں نے لازم کر لیا ہے کہ جو حقیقی چیزیں وہاں تھی وہ پھر کیا ہو گئی؟ چھپ گئی۔ یعنی کہ دوسری چیزوں، جس کو ہم کہہ لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ چھلکوں کے چکر میں اصل جو گودا ہے، اصل جو مغز ہے، اس سے لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں۔ آپ غور کرنا، سمجھنا، آپ علماء کے رابطے میں رہنا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں لوگوں نے جو لازم کر لی ہیں، حقیقت میں حالانکہ وہ مستحب بھی نہیں تھی، یا چلو صرف مستحب تھی، اس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا۔ شریعت کی روح ہے، شریعت کا مزاج ہے، جو چیز شریعت میں جیسی ثابت ہو اس کو ویسے سمجھنا چاہیے، اس پر ویسے عمل کرنا چاہیے۔ جو فرض ہے اس کو فرض سمجھے، جو واجب ہے اس کو واجب سمجھے، جو مستحب ہے اس کو مستحب کا درجہ دے، جو مباح ہے اس کو مباح سمجھے، جو مکروہ ہے مکروہ ہے سمجھے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھے۔ آج بہت سی چیزیں ہمارے یعنی دین کے نام پر ایسی ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو ہے صرف مستحب لیکن اس کو لوگوں نے لازم سمجھ لیا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔